آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی 7 سالہ ضعیفہ بیٹی سیدہ فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے خط پر ہے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر کربلا کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا، عباس مسافروں کی لسٹ تیار کرو اور سامان سفر تیار کرو۔ کربلا کے مسافروں کی لسٹ تیار ہوئی، پر اس لسٹ میں امام حسین علیہ السلام کی 7 سالہ بیٹی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا نام نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صغریٰ کو مدینے میں چھوڑ کر جانے کی 2 وجہ بتائی جاتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ بی بی بیمار تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بی بی صغریٰ ہم شکل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اب قافلہ تیار ہوا۔ قافلے کے سب لوگ ایک ایک کر کے بی بی صغریٰ کو ملنے آئے۔ 40 گھروں کو تالے لگا کر چابیاں پاک بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ام سلمہ کے حوالے کی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی 7 سالہ بیٹی بی بی صغریٰ کو جناب ام سلمہ کے حوالے کیا، اور یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وقت گزرتا رہا۔ ایک دن بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، نانی اماں مجھے کاغذ قلم دعا دو کہ میں نے اپنے بابا کو خط لکھنا ہے۔ جناب ام سلمہ نے رو کر فرمایا، صغریٰ خط تو لکھو گی، پر اس خط کو عراق کون لے کر جائے گا؟ اب روایات بتاتی ہے کہ مدینے سے 8 میل دور ایک جگہ ہے جس کا نام مجمع طرائق ہے، جہاں پر بہت سے ملکوں کو راستہ جاتا ہے۔ اب بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا نے رو کر کہا، نانی اماں میں یہ خط لکھ کر کنیزوں کے ساتھ مجمع طرائق جاؤں گی۔ وہاں سے بہت سے قافلے گزرتے ہیں، جو قافلہ عراق جا رہا ہوگا میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی، اے قافلے والو، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا یہ خط میرے بابا کے پاس لے جاؤ۔ اب بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا نے خط لکھنا شروع کیا۔ خط کی پہلی سطر پر لکھا، یہ خط وہ لکھ رہی ہے جو بیمار بھی ہے اور ضعیفہ بھی ہے۔ بابا آپ کی کرسی خالی نظر آتی ہے، چچا عباس کی کرسی خالی نظر آتی ہے، علی اکبر کا حجرہ خالی نظر آتا ہے۔ اب بی بی نے خط میں سب کو سلام لکھنا شروع کیا، بابا میرے لاکھوں سلام ہو آپ کی پاک ذات پر، بابا میرے لاکھوں سلام ہو پھوپھی زینب پر، اور اس خط میں سب پر سلام لکھتی رہی، اور ساتھ میں لکھا، بابا آپ سب کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ سب ایک ایک بوسہ علی اصغر کو میری طرف سے ضرور دینا۔ اب پاک بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا نے خط لکھ لیا، اور صبح کی نماز پڑھ کر بی بی مدینے سے چلی۔ جب بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا اپنی کنیزوں کے ساتھ مجمع طرائق میں پہنچی تو ظہر کا وقت تھا۔ اب سورج بھی ڈوب گیا، لیکن کوئی قافلہ وہاں سے نہیں گزرا۔
اب بی بی سغرا سلام اللہ علیہا اپنی کنیزوں کے ساتھ روتی ہوئی واپس مدینے آئی۔ اب دوسرا دن بھی گزر گیا لیکن وہاں کوئی قافلہ نہ آیا۔ اس طرح بی بی سغرا سلام اللہ علیہا ہر روز اپنی کنیزوں کو ساتھ لے کر مجمع تراق جاتی اور واپس مدینے آ جاتی۔ 9 دن گزرنے کے بعد جب سورج ڈوبنے لگا تو کنیزوں نے کہا، اے بی بی، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر یہ نہیں چاہتی کہ آپ کا یہ خط عراق جائے۔ اب اتنے میں ایک کنیز کی نظر ایک ناقہ سوار پر پڑی جو ایک اونٹنی پر سوار ہے۔ اب اس کنیز نے کہا، بی بی، میں اس ناقہ سوار سے اس کی منزل پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب وہ کنیز آگے بڑھی، اس ناقہ سوار کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں عراق جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی بی بی سغرا سلام اللہ علیہا نے سنا کہ یہ عراق جا رہا ہے تو کنیز سے کہا کہ اسے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ان کنیزوں کے حلقے میں حسین کی بیٹی سغرا کھڑی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام آیا، اس شخص نے اپنے آپ کو ناقہ سے نیچے گرا دیا اور کہا، یہ ویرانہ کہاں اور امام کی بیٹی کہاں؟ اب ایک کنیز آگے آئی، اس شخص سے کہا کہ میری آقا زادی کہتی ہے کہ میرے بابا عراق گیا ہوا ہے اور تم بھی عراق جا رہے ہو، کیا تم میرا خط عراق لے جاؤ گے؟ اب اس شخص نے کہا، میں اس خط کو قرآن سمجھ کر لے جاؤں گا کیونکہ یہ خط امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا ہے۔ اب اسے خط دیا گیا، اس شخص نے خط کو اپنے عمامے میں رکھا۔ اب ایک کنیز نے اس شخص سے کہا کہ میری آقا زادی کہہ رہی ہے کہ جب تم میرے بابا کو یہ خط دینا تو یہ خط ایسے نہ دینا، پہلے میرے بابا کے ہاتھوں کو چومنا، پھر ان کے قدموں کو چومنا، پھر کہنا یہ بیمار بیٹی چوم رہی ہے۔ پھر میرے بابا کے دائیں طرف دیکھنا، ایک جوان کھڑا ہوگا، لوگ جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، وہ میرے چچا عباس ہیں۔ میرے چچا کے قدم چومنا، ہاتھ چومنا اور اسے کہنا جس کا نام نہیں لکھا تھا وہی بیمار چوم رہی ہے۔ پھر میرے بابا کے بائیں طرف دیکھنا، ایک جوان ہوگا جس کے چہرے پر نقاب ہوگا، وہ میرا بھائی علی اکبر ہے، اس کے ہاتھ چوم کر کہنا کہ بیمار بہن چوم رہی ہے۔ اب ایک دوسری کنیز اس شخص کے قریب آئی، اس کے پاس ایک گٹھڑی تھی، اس نے کہا، اے شخص، میری آقا زادی کہہ رہی ہے یہ 2 کرتے ہیں میرے پاس جو میں نے اپنے بھائی علی اکبر کے لیے بنائے تھے، علی اکبر تو آیا نہیں، اس خط کی مزدوری تم رکھ لو۔ اب وہ شخص کہتا ہے، میری اتنی جرت نہیں کہ میں علی اکبر سے منسوب کرتے میں لے لوں۔ اب وہ شخص خط لے کر کربلا آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب تنہا امام حسین علیہ السلام رہ گئے تھے، جب سب کے سب لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور، تلوار پر اپنا زخمی ماتھا رکھے ہوئے تھے۔ اب اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے دیکھا اور فرمایا، نانا کی امت نے مجھ پر سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کون ہے؟
اب اس شخص نے کہا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ جب قاصد کا نام آیا امام حسین علیہ السلام زخمی ہتھیلیوں سے اٹھے اور فرمایا خط مجھے دو۔ اب اس شخص نے کہا مولا آپ کی بیٹی کے کچھ احکام ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو اور اپنے احکام پورے کرو۔ اب اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے زخمی پاؤں چومے، زخمی ہاتھ چومے اور کہا یہ بیمار بیٹی کی طرف سے ہے۔ اب اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر گش کھا کر گر گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے کرتے کے دامن سے ہوا دی، وہ شخص ہوش میں آیا۔ امام نے اس سے فرمایا مظلوم میں ہوں، تو کیوں بے ہوش ہو رہا ہے؟ اب اس شخص نے کہا مولا آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ میرے بابا کے دائیں عباس کھڑا ہوگا اور بائیں علی اکبر کھڑا ہوگا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا عباس اٹھو، علی اکبر اٹھو، تیری بہن کا قاصد آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینا